نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ قرآن کریم میں 10 سے زائد مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی اور اہل کنعان فلسطین کے پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان میں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی وہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے 4 شادیاں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اولاد عطا فرمائی۔ ان کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بنیامین کے علاوہ سارے بیٹے عراق کے شہر فدان ارم میں پیدا ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں وہ اپنے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرمائش پر اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر چلے گئے تھے۔ وہاں 17 سال قیام رہا اور وہیں 147 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فلسطین لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پڑوس میں دفن کیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چہرے کا روشن ہو جانا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور بھوک کی وجہ سے ان کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا چہرہ سرخ اور روشن ہو گیا۔ یہ واقعہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ نوٹ: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے نبی و رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا اور یقین رکھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کپڑے اتارتے وقت یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کپڑے اتارو تو بسم اللہ پڑھو۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، تکلیفوں پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اس مسلمان سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا اور نہ ہی صبر کرتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ناپ تول میں کمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی تیاری ہے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اللہ کے دیدار کی مجلس کا منظر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کی فضیلت و برتری کے لحاظ سے جنت کی منزلوں اور درجوں میں فروکش ہوں گے۔ پھر ان کو جمعہ کے دن اجازت دی جائے گی اور وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو نمایاں کرے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار کرانے کے لیے جنت کے ایک باغ میں ظاہر ہوگا۔ جو لوگ دیدار الہی کے لیے آئیں گے ان کے لیے نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر لگائے جائیں گے۔ ان پہ حسب مراتب لوگ بیٹھیں گے اور ادنا درجے کے جنتی مشک و کافور کے ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے، اور یہ ٹیلوں پر بیٹھنے والے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے بہتر خیال نہ کریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سر کے درد کا علاج۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم پچھنا یعنی کپنگ کا لگاؤ۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، ملاقات کے وقت سلام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اس طرح سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔